ہے جی کہ تمام احادیث ظن یعنی گمان پر مبنی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کسی نے کہا ہے؟ ہاں یہ سید سلیمان ندوی سے میں یہ کہا ہے کہ ہاں جی، اور گمان سے عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک ہے، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر آپ کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ تو میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ قرآن پاک کی کسی آیت کی تائید میں تو احادیث پیش کی جا سکتی ہے، لیکن احادیث سے صرف عقیدہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ تو کیا کسی کے آنے کے بارے میں یا کسی کے انتظار کے بارے میں قرآن پاک کے نص کی کوئی واضح ثبوت پیش کی جا سکتی ہے؟ حالانکہ دین مکمل ہو چکا ہے اور دین کی تبلیغ و اشاعت کا کام امت کی ہر فرد کے سپرد ہے، جیسا کہ بحوالہ سورہ عمران آیت نمبر 110 کنتم خیر امت اخرجت للناس الاخر۔ ٹھیک ہے احمد نواز صاحب، یہ تو پچھلے پروگرام میں بھی ویسے اس پہ بات ہو چکی کہ اگر یہ خیر امم ہے اور جو تعلیم آئی وہ سب سے بہتر اور افضل ہے اور قرآن کریم آخری شریعت ہے، تو پھر کیا اس کے بعد کسی کے آنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اس میں ہم گزشتہ پروگرام میں بھی اور اس سے پہلے بھی متعدد مرتبہ بات کر چکے ہیں، لیکن چونکہ آپ پوچھ رہے ہیں تو اس کے لیے میں مختصراً میزن نصیر صاحب اگر ایک آدھ منٹ میں پلیز آپ جواب دے سکیں ان کے سوال کا۔ بات یہ ہے، یہ جو قرآن کریم کی آیت پڑھ رہے ہیں کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تو اگر یہ سب سے بہترین امت تھی اور ظاہر ہے کہ تھی، ہمارا بھی ایمان ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت پیدا کی تھی وہ بے شک یہ بہترین امت تھی۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ امت بگڑ کیوں گئی؟ اب اس وقت امت کا حال اگر آپ دیکھیں تو امت جو ہے وہ ہر دوسری امت سے مار کھا رہی ہے، ہر دوسری امت کے مقابل پر مغلوب ہے، ہر دوسری امت یا جماعت یا دوسرے مذاہب کے لوگ اس کو ذلیل کر رہے ہیں، ذلیل سمجھتے ہیں اور ہر جگہ سے دھکے پڑ رہے ہیں۔ قرآن کریم میں تو یہ لکھا ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم غالب ہوگے اگر تم مومن ہوگے۔ تو ان کا ہر دوسری امت، ہر دوسری قوم، ہر دوسرے مذہب کے مقابل پر مغلوب ہو جانا بتلا رہا ہے کہ یہ اب ہر لحاظ سے یعنی کہ مغلوب نہیں بلکہ مغضوب بن گئے ہوئے ہیں۔ تو اگر یہ سب سے بہترین امت تھی اور واقعی تھی تو پھر اب بگڑ کیوں گئی؟ قرآن کریم میں یہ تو نہیں کہا کہ یہ آئندہ بگڑے گی نہیں، حضرت نے خود فرمایا تھا یہ بگڑ جائے گی، تو جب بگڑ جائے گی تو پھر اس کے بگاڑ کے لیے کچھ علاج بھی ہونے چاہیے۔ تو یہ کہنا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ امت آئندہ کبھی بگڑے گی بھی نہیں۔ امت کا بگڑ جانا عملی طور پر یہ ایک واضح ثبوت ہے اس بات کا کہ اس امت کو اب اصلاح کی ضرورت ہے۔ اس کی اصلاح کے لیے کون آئے گا، کوئی مسئلہ پیدا ہوگا یا نہیں، اس کے لیے ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے بتلا دیا تھا۔ سورہ جمعہ کی جو ایک مشہور یعنی کہ سورت قرآن کی میں موجود ہے، اس کے متعلق بخاری میں یہ درج ہے کہ جب یہ صورت نازل ہوئی تو صحابہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ جو آخرین منہم یہ کون ہیں؟ آخرین منہم جس میں حضور کی بعثت ہونی ہے، امیین میں ہوئی اور پھر آخرین منہم میں ہوگی۔ تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے فرمایا کہ اگر ایمان سریہ پر بھی چلا گیا تو ان میں سے کوئی اس کو واپس لے جائے گا، رجل اور رجال، کچھ ایک مرد یا بہت سے مرد۔ تو ایمان کا سریہ پر چلے جانا بتلا رہا ہے کہ یہ امت جو ہے یہ بگڑ جائے گی، اور جب امت کے اندر سے ایمان نکل جائے گا تو ایمان کو دوبارہ ان کے اندر لانے کے لیے ایک مسئلے کی ضرورت پیش آئے گی اور وہ اہل فارس میں سے ہوگا۔ یہ ایک مشہور حدیث ہے، اس کا ہم کیسے انکار کر سکتے ہیں؟ بالکل ٹھیک ہے۔ جناب احمد نواز صاحب، آپ کے سوال کا جواب